جیسے ایک آدمی کو کسی نے کہیں رشتہ تلاش کر رہا تھا وہ، تو ایک صاحب نے کہا کہ رشتہ ہے لڑکی کا لیکن گھر داماد بننا پڑے گا، یعنی تمہارا سارا خرچہ سسر اٹھائے گا، گھر بھی وہ دے گا، گیس کا بل بھی وہ، یعنی بیوی کے ساتھ اس کے باپ کے گھر میں رہنا پڑے گا. کہتا ہے گھر داماد، یہ بےغیرتی قبول ہے. جب اس کے بینیفٹ سوچے نا اس نے، یار بےغیرتی تو پرلے درجے کی ہے، فائدے کتنے ہیں اس کے، جب فائدہ پرلے درجے کہتا ہے قبول ہے. تو حقیقت یہ کسی سے آپ غیرت چھین لو پھر جو مرضی کرواؤ اس سے. تو جب آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا، آپ کی خودداری ختم ان چیزوں میں. ہمیں یاد ایک دفعہ ہم گئے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے. اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دکان والا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا مرید ہے. اب طالب علم کیا کر رہا ہے، کوئی نالائق سا طالب علم تھا، وہ جا کے کیا کر رہا ہے تاکہ چیز یہ سستی دے، اس کو بتا رہے ہیں میں مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں. مجھے پتا تھا حضرت کو پتا چل گیا نا، حضرت اس کو گلا دبا دیں گے کہ یار تو اپنے پیر صاحب کا نام لے رہا ہے چیز کو سستی کرانے میں، یہ تو بہت بری حرکت ہے. تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم بتا دیں گے نا میں مفتی رشید احمد صاحب میرے پیر ہیں، تو یہ ان کے بھی پیر ہیں، تو وہ پیر بھائی ہونے کی رعایت کرے گا، پیسے کم چھوڑ دے گا. لیکن ہمیں غیرت آتی تھی اس پہ کہ یار ہم اپنے شیخ کا نام چیز کی قیمت کم کرنے میں استعمال، شیخ اس کام کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، شیخ تو دین سیکھنے کے لیے. تو ہم نہیں بتاتے تھے، ہم پہلے خرید لیا اس کے بعد بتاتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتا تھا، وہ کہتے قیمت کم کرو، نہیں قیمت نہیں کم کریں گے. تو اسی طرح یاد رکھو اپنے. ایک دفعہ ہم سوراب کوٹ گئے جانور خریدنے، ہمارے ایک دوست، اب وہ سندھی لوگ سیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ بیل کی قیمت کم نہیں کر رہا، تو اس نے پھر اس کو بتایا میں سید ہوں، دیکھو میرا یہ شناختی کارڈ. میں نے ڈانٹا اس کو، میں نے کہا یار یہ بڑی بے غیرتی ہے، تم نبی کے نسب کو استعمال کر رہے ہو گائے کی قیمت. وہ بیچارہ سندھی تو محبت ہوتے اسلام سے محبت کی وجہ سے وہ نبی کے رشتوں سے محبت وہ تو کم کر دی اس نے. میں نے کہا یار یہ غیرت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو آپ استعمال کر رہے ہو تاکہ گائے کی قیمت کیا ہو جائے، کم ہو جائے. لیکن غیرت دیکھو ایسی چیز ہے جو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا اس میں کیا ہے اگر میں سید ہوں اور یہ سید کی رعایت کرتے ہوئے مجھے کم قیمت کر دے. میں نے کہا بھائی غیرت جو ہے نا وہ محسوس ہونے کی چیز ہے. اگر میں بتاؤں یہاں گرمی ہے تو دکھا سکتا ہوں یوں کر کے گرمی ہے، دیکھو یہ گرمی ہے، بھائی محسوس گرمی ہوگی تو اس سے پتا چلے گا. تو غیرت بھی ایسی چیز ہے جو محسوس کرنے سے ہوتی ہے. تو کبھی بھی اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا یا کوئی ریلیشن اپنے دنیاوی چیز میں آپ استعمال مت کریں، یہ غیرت کے خلاف ہے. آپ کا اگر کسی بزرگ سے، عالم سے تعلق ہے تو اس تعلق کو صرف دین کے لیے آپ استعمال کرو، اپنی دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال مت کرو، یہ غیرت کے خلاف ہے. اچھا میرے بھائی ہمارے مساجد میں لنگر، ہاں تو فری لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر کا لنگر نکال دیا آج میں نے. ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا جب میں 2006 میں ادھر آیا نا، تو مسجد میں افطاری آتی تھی بچوں کے لیے رمضان میں. اب اس میں میں دیکھتا تھا میرے بھی ایک دو بچے کھسک کے پہنچ، ان کو میں نے ڈانٹا بیٹا گھر میں افطاری کرو. ہاں کہیں اجتماعی افطاری ہے سب آ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے. تو یہ چیزیں ابھی سے کنٹرول کرنی چاہیے بچوں کے اوپر، سب کو چاہیے، میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ان سب چیزوں پہ بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے عرض گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، کن اعمال کی وجہ سے راضی ہوتا ہے. اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے سے، گناہ، اور اللہ خوش ہوتا ہے نیکی کرنے سے. ہم نہ گناہ کو چھوڑتے ہیں نہ نیکی کرتے ہیں، ہم صرف باتوں سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، فرائض واجبات پورے کر لیں. مفتی صاحب ابے بھائی عدنان گل اور شمعون گل آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں لیکن مل نہیں سکتے، آپ کو سلام کا دل سے. علیکم وعلیکم السلام. عرض ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کیا لکھا ہوا ہے یار، جو پیپر ہوئے ہیں یہ سفلی جادو کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر جادو ہو جاتا ہے اور جب اس آدمی کو ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں رپورٹ درست ہوتی ہے، جب گھر واپس آتے ہیں تبھی دوبارہ خراب ہو جاتی ہے. دیکھو جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں نا ان میں رپورٹیں کلیئر ہی آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا علاج یہ ہے ہی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کا علاج ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جاؤ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جاؤ، اور احتیاطاً سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم بھی کرتے رہو کہ بالفرض اگر جادو ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں منع کرتا ہوں عاملوں کے پاس نہ جاؤ بس. میرے بریلوی دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ بیان میں اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں کہنا ناجائز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، بریلوی علماء بھی اللہ میاں کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آج تک کوئی گیا ہوگا؟ اصل قبر شروع میں جاتے تھے لوگ، لیکن پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اور بعد کے خلفاء کے دور میں اس کو آہستہ آہستہ کورڈ کر لیا گیا. اب جانا ممکن نہیں ہے. قبر کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا کیونکہ اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کی سرنگ بنا کے. دیکھو ان کو بھی یقین ہے کہ نبی کا جسم سلامت ہے، تبھی انہوں نے کوشش کی ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے. بہت سے شہداء کو تو ہم نے دیکھا ہے ایک ایک ہفتے بعد لاشیں دیکھی ہیں بالکل فریش تھیں، لیکن شہید میں یہ یقینی نہیں ہے، انبیاء میں یقینی ہے. حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ واللہ اعلم. کوفہ میں کہا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. مفتی صاحب کیا پگڑی پر جائیداد رہنے سے جائز نہیں ہے؟ پگڑی پہ معاملات ناجائز ہیں، حرام ہے. یہ نظر نہیں آ رہا، بہت ہلکا لکھا ہوا ہے، چشمہ لگانا پڑے گا، بےزتی ہوتی ہے اس سے. مفتی صاحب میرا نام اصل میں بہت لمبا لیٹر لکھا ہوا ہے پورا میرے بھائی، یہ اگر کوئی سوال ہے دارالفتہ میں جمع کرا دیں، چھوٹے چھوٹے سوال پوچھا کریں. یہاں پر جہاں رشتہ ہوا ہے اس لڑکی کو بچپن میں میری والدہ نے ایک دفعہ دودھ پلایا تھا کسی ایمرجنسی میں، اگر 2 سال سے کم عمر میں اس کو دودھ پلایا تھا، آپ کو یقین ہے تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے.
مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہوں یا کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھتا ہوں تو عورت آ جاتی ہے. آج کل اس سے بچنا ناممکن ہے. آپ خبریں سنیں, کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھیں, عورتیں آ جاتی ہیں. تو اب اس میں ایک حل یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو. صرف میڈیا کی بات نہیں, آپ دفتر میں جاؤ گے وہاں کوئی انٹی آ جائیں گی, آپ بینک میں جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی انٹی بیٹھی ہوئی ہو جو آپ کو پیسے دے رہی ہو, تو اب آپ پیسے ہی نہیں لو, گھر آ جاؤ. تو اب یہ مجبوری ہے, ابتلا ہے, تو اس میں آپ اپنے دل کی حفاظت کریں. جہاں ضرورت ہو دیکھنے کی دیکھ لیں دل کی حفاظت کے ساتھ, اور جہاں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو تو نظر کی حفاظت کریں. تو نظر کی حفاظت یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے. جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب فرسٹ ٹائم آئے یہاں پہ تو اس طرح ادھورے لباس میں اور لڑکیوں کو دیکھتے تھے, بہت جذبات بھڑکتے تھے, لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنے دل پہ کنٹرول کیا, کسی برائی کی طرف نہیں گئے, اب ہم یوز ٹو ہو گئے. اب ہمیں یہ اس طرح کی بے لباس عورتیں دیکھ کے ایسے جذبات بھڑکتے نہیں ہیں, لیکن وہ خود ہی بتاتے ہیں جو برائیوں میں پڑ گئے وہ برباد ہو گئے پھر. تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں. نیوز اینکر ہے تو نیوز سننے کی حد تک ہی رکھیں, اس کو اس کے خد و خال کو گھور گھور کے نہ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے وہ. مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہو گیا میرے بھائی, سب سنتے خبریں, تو اکیلا نہیں سنتا. ایک سوال ہے, اگر سنت پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے تو پھر وہ فرض کیوں نہیں ہے؟ فرض اس لیے نہیں ہے کہ پھر چھوڑنے پر بہت بڑا جرم ہو جاتا. تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے احکام تقسیم کر دیے. خود کو سنت رکھا ہے, فرض نہیں رکھا, لیکن سنت مؤکدہ کر دیا. مؤکدہ کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کرنا ہے. ہاں ان کو چھوڑو گے تو وہ گناہ نہیں ملے گا جو فرض چھوڑنے پر ہوتا ہے. تو اس لیے موقع کر دیا, ان کو تاکید کر دی اس کی. آپ جب مدارس سے فتویٰ لینے کی بات کرتے ہو, بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں, تو اپنے لوگوں کی ہی بات کرتے ہو. بریلوی اہل حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھو, وہ کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو. اہل حدیث کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو. اور میں تو بار بار کہتا ہوں, ہمارا تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں. دیوبندی نام ہمیں پبلک نے دیا ہے, ہم اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. جب بر صغیر میں جو اسلام آیا تو اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے 1857 میں, اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. دیوبند نام کا نہ 1857 سے پہلے کوئی فرقہ تھا, نہ 1857 کے بعد. 1857 میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ فرقے کی نہیں رکھی گئی ہے, وہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. چونکہ وہ مدرسہ دیوبند میں تھا تو اس مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا بریلویوں کے مقابلے میں. ورنہ ان کے نظریات عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلتے آ رہے تھے. تبھی اس مدرسے پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ نیا فرقہ ہے. سب کو پتا تھا وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے, کہ جب سے بر صغیر میں جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے یہاں بھی کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو فرقے کی حیثیت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی ایک دکان تھی, ایک شاپ تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اس شاپ کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو کہتے ہیں دودھ کی دکان ہے, یہ اس کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, 2 دودھ کی دکانیں اور کھل گئیں. اب آپ کے ابا نے آپ سے کہا بیٹا دکان سے دودھ لے کر آؤ. اب آپ کہیں گے ابا کون سی والی, 3 دکانیں ٹوٹل. تو جو نئی دکان کھلی تھی اس میں سے ایک دکان کا نام تھا غفار ملک, تیسری جو دکان کھلی اس کا نام تھا جمشید ملک. اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے کیا کہ یار یہ غفار ملک شاپ ہے, یہ جمشید ملک شاپ ہے, تو یہ تیسری جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کو بھی کوئی نام دے دو. تو دیکھا یہ انڈا موڑ پہ ہے تو انڈا موڑ ملک شاپ کا نام دے دیا. اب کوئی کہے یہ ملک شاپ, اس کو نام دیا گیا 2025 میں, لہذا اس دکان کی بنیاد کب رکھی گئی ہے, 2025 میں. غلط بھائی, یہ پرانی چلی آ رہی ہے. چونکہ اس سے پہلے فرقے تھے نہیں تو ان کو الگ سے نام دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد 2 شاپس کھلی ہیں تو اب ان کو نام دینے کی ضرورت ہے. تو علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے بر صغیر میں جب سے اسلام آیا وہ عقائد چلے آ رہے ہیں. ہاں ہم فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ کے فقہ کا خلاصہ ہے. وہ زیادہ تر انہی کے مسائل لیے گئے ہیں. تو وہ صرف ہندوستان میں تھوڑی, وہ تو شام میں بھی خود جو حرمین ہے اس میں بھی 700-800 سال حنفیوں کی حکومت رہی. خلافت عثمانیہ فقہ حنفی کی بنیاد پہ ہی تو قائم ہوئی ہے. فقہ حنفی کی بنیاد پہ قائم ہونے کا مطلب قائم اسلام کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تبھی اس میں شافعیوں نے بھی ساتھ دیا, مالکیوں نے بھی ساتھ دیا, لیکن جو اس کا لا تھا وہ کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو وہ کوئی الگ فرقہ تھوڑی تھا. وہ تو اسلام میں جو 4 مکاتب فکر ہیں جن کی چاروں کی تشریح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو ایک کو فقہ حنفی کہا جانے لگا, ایک کو شافعی کہا جانے لگا. تو احناف کی حکومت قائم ہوئی ہے ہندوستان میں, وہ سارے حنفی ہی تھے. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, دیوبندیوں کی بھی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, باقی سب کی پہلی مسجدیں دکھائی جا سکتی ہے. اہل حدیث کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے اہل حدیث کی کوئی مسجد تھی نہیں, سب ہماری مسجدیں تھیں. تو ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں, ہمارا فرقہ نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے الگ نام دیا کیونکہ احمد خان بریلوی کے کچھ عقائد پھر جمہور امت سے ہٹ کر تھے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے ان کو بریلوی کا نام دیا. اور ہمیں لوگوں نے چونکہ مدرسہ دیوبند میں تھا تو اس کو کیا نام دے دیا لوگوں نے, دیوبندی. حالانکہ بہت سے ہمارے علماء دیوبند کے تھے ہی نہیں. اب ندوۃ العلماء جو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ دیوبند میں تھوڑی تھے وہ, لیکن ان کو بھی لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بریلوی نہیں تھے. تو دیوبندی کا مطلب دیوبندی نہیں ہے, دیوبندی کا مطلب جو بریلوی نہ ہو اور اہل حدیث نہ ہو, اس اسلام پر ہو جو بر صغیر میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. یہ دیکھو کہ اوریجنل کیا تھا, جو جب اسلام بر صغیر میں آیا تھا وہ کس شکل میں تھا, تو وہ فقہ حنفی کی شکل میں تھا. تو وہ ہم اس فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے ہم فتویٰ بھی اسی پر دیتے ہیں. تبھی دیکھو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں نا تو دلیل قرآن سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے, اس کے بعد فقہ حنفی سے ہوتی ہے. اور فقہ حنفی ریٹن فارم میں کب آیا, امام محمد کے دور میں. امام ابو حنیفہ تابعی تھے, امام محمد کیا ہوئے, تبع تابعی ہوئے. ان کی کتابوں کے ریفرنسز دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیوبندی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو 1857 سے پہلے کی کتاب کا ریفرنس ہم
दे ही नहीं सकते थे, हम तो उसके बाद का रेफरेंस देते। हम रेफरेंस किसका दे रहे होते हैं? इमाम मोहम्मद की किताबों का, जो इमाम शाफी के उस्ताद थे, और इमाम शाफी तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे, और इमाम शाफी का ये कौल है कि अगर मोहम्मद इब्न से ज्यादा अगर किसी की राय को अहमियत दी गई है कुरान और सुन्नत समझने में, तो वो कौन है? इमाम अबू हनीफा। 50% से ज्यादा उम्मत ने आप ही को फॉलो किया है। तो हम दो वजह से इमाम हनीफा की राय को इनकी राय पे तरजीह देते हैं। एक तो ये 50% से ज्यादा उम्मत ने किसको फॉलो किया है? इमाम हनीफा को। और ये नहीं कि बाकियों को आधी उम्मत ने फॉलो किया, ना ना ना। इमाम शाफी को 30%, इमाम मालिक को 17%, इमाम अहमद को 2%, और 1% अब ऐसे हैं जो किसी एक फिका को फॉलो नहीं करते, फिर उनकी राय में बहुत इख्तलाफ। लेकिन माजी में तो वो 1% भी नहीं थे, 0.001% होंगे बमुश्किल। तो एक तो इसलिए हम इमाम हनीफा को फॉलो करते हैं, दूसरी बात ये इसलिए भी फॉलो करते हैं कि उम्मत में इख्तलाफ पसंदीदा काम नहीं है। आपके मुल्क में एक फिका राइज है और आज से नहीं है, जब से इस्लाम आया है उस वक्त से राइज है। तो क्यों 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना रहे हो भाई? मलेशिया में फिका शाफी सदियों से है, अब वहां जाके कोई फिका हनफी की प्रचार शुरू कर दे तो ये अच्छा काम होगा? गलत होगा। देखो मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह अफ्रीका गए, वहाँ बहुत से लोगों को मुसलमान किया उन्होंने, वहाँ मदारिस बनाए, वहाँ मदरसों में हनफी उलमा रखे, लेकिन उन हनफी उलमा को कहा कि यहाँ चूंकि लोग शाफी फ़िक़ह शाफी को फॉलो करते हैं तो यहाँ इनको फ़िक़ह शाफी ही पढ़ाओ। कितनी बड़ी सोच थी ना, क्योंकि अभी हम फ़िक़ह हनफी लाएंगे तो ये एक फ़िक़ह को सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो क्यों एक अलग ट्रैक पे चलाएं हम इनको? कन्फ्यूजन का शिकार होंगे ये, वो फ़िक़ह भी बरहक है। तो ये दिल अल्लाह ने हमें दिया है, तो जिस मुल्क में जो फ़िक़ह राइज है आप उसको फॉलो करें, बशर्ते कि वो सही फ़िक़ह हो, कुरान और सुन्नत से माखूज हो। तो ये जो चारों फ़िक़ह हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये सदियों से उम्मत इन्हीं को फॉलो करती आई है। ये कुरान और सुन्नत ही का निचोड़ है, कुछ राय में इख्तलाफ है। तो हम फ़िक़ह हनफी को एक तो इसलिए फॉलो करते हैं कि हमने देखा दलाइल की दुनिया में पलड़ा इमाम हनीफा का भारी हमें तो नजर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेजॉरिटी हमेशा से इमाम साहब को फॉलो करती रही है। और तीसरी बात, आपके मुल्क में सदियों से राइज कौन सा फ़िक़ह है? फ़िक़ह हनफी राइज है। तो यहाँ क्यों 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना रहे हो? इससे उम्मत में इख्तलाफ इंतशार फैलेगा। देखो मुझे याद है वो एक दफ़ा पेशावर में किसी ने कहा, किसी पठान भाई से कहा कि हमारे अब पेशावर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक बहुत तेज़ी से फैल रहा है। किसी अहले हदीस ने कहा, तो पठान कहता है मैंने कहा कि यार पेशावर में इस्लाम तो 1200 साल पहले आया था, ये अब क्या फैल रहा है? मैं अहले हदीस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी उनको अहले सुन्नत वल जमात ही समझता हूँ, लेकिन ये जो अहले हदीस कहते हैं ना बहुत पुराने हैं, ऐसा नहीं है, पुराने हनफी हैं, सही है ना। और ये जो अहले हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मुहद्दिसीन के यहाँ, वो इस अहले हदीस मसलक के बारे में नहीं है, वो तो मुहद्दिसीन के लिए ये टर्म इस्तेमाल हुई है अहले हदीस की। अहलुल हदीसी हुमु अहलुन नबी व इल्लम यसहबु नफ्सहु अनफासहु साहिबु। ये जो मुहद्दिसीन तारीफ करते हैं अहले हदीस की, तो वो जो आजकल जो अहले हदीस चल रहे हैं वो उनके बारे में नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को इसका मिज़दाक समझ लें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारी कोई अहले हदीस से दुश्मनी नहीं है, इत्दाल से किसी की मुखालफत करनी चाहिए। अहले हदीस में दोनों तरह के लोग होते हैं, मुतदिल भी मुतशद्दिद भी। लेकिन ये जो अहले हदीस दावा करते हैं ना हम सहाबा ताबीन के दौर से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सहाबा ताबीन के दौर में बहुत राय का इख्तिलाफ था, सहाबा ताबीन की ये राय सिमट के 4 मसालिक में बंद हो गई, सिमट गई है। पहले बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ था, लेकिन जब रिसर्च होती गई तो ये इख्तिलाफ कम होता चला गया और 4 फ़िक़ह में बंद हो गया, हनफी, मालिकी, शाफ़िई, हम्बली। और ये सब ताबीन तबा ताबीन के दौर के लोग थे। तो हम कहते हैं जब उसमें सिमट गया तो वही पूरी दुनिया में राइज हुआ है, पूरी दुनिया में वही फैला है। तो जिस मुल्क में जो फ़िक़ह गया उसको फॉलो करें और दूसरे का एहतराम करें। ये ना कहें कि हम पुराने हैं और हनफी नया फ़िरका बनाए, ना ना ना, आप तो बहुत बाद के हैं, अंग्रेज़ों के आने के बाद ही ये सारे मसलक वजूद में आए, इससे पहले कोई भी नहीं मिलता। तो इसलिए देवबंदी कतन फ़िरका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, देवबंदियों में आड़े तिरछे पैदा हुए हैं बहुत सारे, और अभी भी हैं बहुत सारे देवबंदी आड़े तिरछे हैं, तो उसके उलमा देवबंद जिम्मेदार नहीं है। देवबंदियों में ऐसे भी नजर आएंगे कब्रों के करीब बैठे हुए हैं, मांग रहे हैं कब्रों से, तो भाई वो उसका अपना ज़ाती अमल है, वो हमारे खाते में क्यों डाल रहे हो? अगर हम किसी के सोलर पैनल लगाते हैं तो लागत आती है, फर्ज करें 5000 का सही अदायगी, कम से कम किस पर काम नहीं करते हैं उन्होंने। इतने लंबे लंबे मसाइल यहाँ पूछोगे लोग बोर हो जाएंगे। ये पेपर पे लिख के जमा करा दो, यहाँ पे रिटर्न में जवाब दे देंगे इसको। भैया मेरे भाई एक साहब ने ममाती है, इनके पीछे नमाज नहीं होती, वाजिब याद आए। मैं ममाती हूँ नहीं, लेकिन अगर कोई कट्टर ममाती भी हो तो भी नमाज उसके पीछे हो जाती है। नमाज सिर्फ मुशरिक के पीछे नहीं होती, खत्म नबूवत के मुनकिर के पीछे नहीं होती, क्योंकि ममाती को कोई भी काफिर नहीं कहता। जब काफिर नहीं कहता तो बहुत ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल होगा बिदअती का, तो बिदअती के पीछे तो नमाज हो जाती है भाई। तो इसलिए ये तो फतवा एक लतीफ़ा है कि ममाती के पीछे नमाज नहीं होती। हाँ, मुझे कहना कि मैं ममाती हूँ ये बिल्कुल गलत है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का कायल हूँ। आपकी हयात इस कब्र में है जो बरज़खी कब्र है, और उसमें बरज़खी हयात है जो बहुत पावरफुल है। तो इस हयात ही के उलमा देवबंद कायल है। उसको जो दुनियावी हयात से ताबीर किया गया मजाजन, असल में वो बरज़खी ही है। और यही अकीदा हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला का है, और जितने हमारे अकाबिर गुजरे सबका यही अकीदा है। और मैंने जो ममाती देखे वो भी यही से अकीदे के कायल हैं। पता नहीं ये फटा किस बात का है, मुझे तो आज तक समझ में आया नहीं। अगर कोई इसका भी कायल नहीं है तो वो फिर खुद भुगतेगा, हमें क्या उससे लेने देना। मुफ्ती साहब आप लोग इस चक्कर में नहीं पड़ो, ये बड़ा पंजाब का पड्डा है मेरे भाई। आप गए ना तो हमेशा के लिए जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। इंडिया पाकिस्तान की जंग भूल जाओगे तुम, इंडिया पाकिस्तान की जंग भूल जाओगे। कुछ फटे मौलवियों के लिए रहने दो, उसमें मौलवियों को मजा आता है लड़ने का, तो लड़ने दो उनको, तुम नहीं पढ़ो इन चक्करों में। हमारे उस्ताद थे जामिया फारूकिया में पहले पढ़ाते थे, फिर जामिया तुर्शीद में आए हैं, वो भी हयाती हालांकि, लेकिन कहते हैं मुझसे जब कोई पूछता है कि तुम हयाती हो ममाती, कहते हैं मैं अतैयाती हूँ। कहते क्या मतलब? कहते हैं भाई मैं जमात से नमाज में अतैयात में पहुंच रहा होता हूँ, मेरे अमल में इतनी कमजोरी है
تو مجھے اس کی فکر ہے کہ عطیاتی سے نکل کے تکبیر اولیٰ پر آؤں. تو وہ مسائل زیادہ اہم ہے, کہتے ہیں عطیاتی, تو میں عطیاتی ہوں تو میں پہلے تکبیر اولیٰ پر آ جاؤں گا نا, پھر اگلے اسٹیپ میں یہ مسائل حل کروں گا میں. تو کچھ مسئلے مولویوں کے ذاتی ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بیچارے, دیکھو مولوی بھی انسان ہے, ان میں بھی کینہ بغض پیدا ہو سکتا ہے, انسان ہے. تو اب مناظرے کر کے نا وہ کچھ ان کا ذاتی بن چکا ہوتا ہے. اب اہل حدیث کے بارے میں ہمارے کسی مولوی نے فتویٰ دیا ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک دن میری ملاقات ہوگی, میں نے کہا آپ نے اہل حدیث کو اتنا کیوں کافر بنا دیا آپ نے ان کو, کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اہل حدیث کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ یوں کرتے ہیں, پھر وہ ایسے مسئلہ بتاتے ہیں, پھر وہ غیر مقلد بنا لیتے ہیں, پھر وہ یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی نماز کا کسی کے پیچھے جائز یا ناجائز ہونا ایک شرعی مسئلہ ہے, اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے, شرعی دلیل چاہیے اس کے لیے. یہ میرے اور آپ کے جذبات, انہوں نے یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز ہے. اب حدیث میں ٹھیک ہے دو ہاتھ, وہ حدیث ہے جس کی ہم تشریح کرتے ہیں, اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اس سے ایک ہاتھ مراد ہے, وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو ہم نے ان تک پیغام پہنچایا ناجائز کیسے کہہ دیا. ان کا جواب آیا کہ اس میں غیر مقلدین کی اہل حدیثوں کی مشابہت ہے. تو میں نے کہا اہل حدیث کو آپ ہندو بنا, ماشاء اللہ.